الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اے خاصائے خاصان رسول وقت دعا ہے، اے خاصائے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ آج کے درس میں بیان ہوگا شعبان المعظم کے حوالے سے۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ شعبان المعظم کا چاند نظر آ گیا ہے اور اس کی آج 1 تاریخ ہے۔ نبی کریم رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا شعبان المعظم کے بارے میں فرمان عالی شان ہے، شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، یعنی شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ ماہ شعبان المعظم کی عظمتوں پر قربان، اس کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اس کی عظمت اور اس کی شان کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ رسول اکرم نور مجسم آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ میرا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی بہت یہی بڑی فضیلت ہے، اور سرکار غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ لفظ شعبان کے 5 حروف شین عین با الف نون کے متعلق نقل فرماتی ہیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ شین سے مراد شرف یعنی بزرگی، اور عین سے مراد علو یعنی بلندی، اور با سے مراد بر یعنی احسان، اور الف سے مراد الفت محبت، اور نون سے مراد نور ہے۔ تو یہ تمام چیزیں اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو اس مہینے میں عطا فرماتا ہے، جس میں نیکیوں کے دروازے کھول دیے جاتی ہیں، برکتوں کا نزول ہوتا ہے، خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور گناہوں کا کفارہ ادا کیا جاتا ہے، اور خیر البریہ سید الورا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کی کثرت کی جاتی ہے، اور یہی نبی مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا مہینہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ماہ شعبان المعظم کا چاند نظر آتے ہی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تلاوت قرآن پاک کی طرف خوب متوجہ ہو جاتے، اپنے اموال اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالتے، زکوٰۃ ادا کر دیتے، تاکہ غرباء و مساکین مسلمان ماہ رمضان مبارک کے لیے تیاری کر سکیں۔ حکام قیدیوں کو طلب کر کے جن پر شرعی حد لاگو ہوتی، شرعی سزا لاگو ہوتی، ان کو سزا جاری کر دیتے، ان پر سزا جاری کر دیتے، اور بقیہ بقیہ پر جو مناسب ہوتا اس کو رہا کر دیتے۔ تاجر اپنے قرض ادا کر دیتے، دوسروں سے اپنے قرض وصول کر لیتے، یوں ماہ رمضان المبارک سے قبل ہی اپنے آپ کو کاموں سے فارغ کر لیتے، اور رمضان شریف کا چاند نظر آتے ہی غسل کر کے بعض صحابہ کرام بعض حضرات اعتکاف میں بیٹھ جاتے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے! پہلے کے مسلمانوں کو عبادت کا کس قدر شوق اور جذبہ تھا، ذوق تھا، مگر افسوس صد افسوس آج کے مسلمانوں کو زیادہ تر حصول مال کا شوق ہے۔ پہلے کی مدنی سوچ رکھنے والے مسلمان متبرک ایام میں
متبرک دنوں میں رب الانام کی زیادہ سے زیادہ عبادت کرتے اور اس کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اور آج کل کے مسلمان مبارک دنوں خصوصاً ماہ رمضان المبارک میں دنیا کی ذلیل، دنیا کی حقیر دولت کمانے کی نئی نئی ترکیبیں سوچتی ہیں، نئے نئے انداز سوچتی ہیں، نئے نئے طریقے سوچتی ہیں۔ اللہ عز و جل اپنے بندوں پر مہربان ہو کر نیکیوں کا اجر و ثواب خوب بڑھا دیتا ہے، خوب بڑھا دیتا ہے، لیکن دنیا کی دولت سے محبت کرنے والے لوگ رمضان مبارک میں بھی اپنی چیزوں کا بھاؤ بڑھا دیتے ہیں، قیمت بڑھا کر غریب مسلمانوں کی پریشانیوں میں اضافہ کر دیتی ہیں۔ صد افسوس خیر خائی مسلمانوں کا جذبہ دم توڑتا نظر آتا ہے۔ پہلے کے مسلمان صحابہ کرام کی زندگی کو اٹھا کر دیکھ لیں، تابعین کی زندگی اٹھا کر دیکھ لیں، اسلاف کی زندگی اٹھا کر دیکھ لیں، تو یہی آتا ہے کہ وہ مسلمانوں کے خیر خواہ ہوتے تھے، اپنے مسلمان بھائی کا خیال رکھتے تھے۔ لیکن آج مسلمان کے اندر خیر خواہی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ ہر مسلمان یہی کہتا ہے کہ میں اپنا پیٹ بھروں، دوسرا بھوکا مرتا ہے تو مر جائے، مجھے اس سے کیا ٹینشن۔ کیا کسی نے خوب کہا، اے خاصہ خاصان رسول، اے خاصہ خاصان رسول، وقت دعا ہے امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے۔ فریاد ہے اے کشتی امت کے نگہبان، فریاد ہے اے کشتی امت کے نگہبان، بیڑا یہ تباہی کے قریب آن لگا ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو ماہ رمضان، ماہ شعبان المعظم میں زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن، درود و سلام، ذکر و اذکار اور روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور برے کاموں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا